بسم اللہ الرحمن الرحیم صاد والقرآن ذی الذکر۔ سورہ قمر کے بعد 38 نمبر پر نازل ہوئی، ترتیب کے لحاظ سے 38 نمبر پر ہے۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کے نزدیک ربط یہ ہے، سابقہ صورت پہ ہے وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، اور اس میں ہے وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ، جس کی تمنا کرتے تھے وہ قرآن آ چکا ہے مگر پھر بھی وہ قرآن سے اعراض کرتے ہیں اور کفر پہ ڈٹے رہے۔ آسان بات، مانگتے تھے قرآن جیسی کتاب، عطا کر دی، نہیں مان رہے۔ یہ کئی صاحب کے نزدیک ربط ہے۔ ربط مانوی سورہ صافات میں بتایا گیا، در دیکھو جن مشرکوں جن کو شفیع غالب سمجھو وہ تو اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کرتے ہیں، اور اس میں بیان کیا کہ عاجزی انکساری سے ترقی کر کے، یعنی اس سے بھی بڑی بات ہے وہ مصائب میں مبتلا ہوئی ہے، جسمانی تکالیف میں مبتلا ہوئی۔ مختصر بات، اب دور ایسا ہے کرو عوام و خواص کے لیے تاکہ آسانی رہے۔ تو ربط مانوی کیا ہے؟ کیا ربط ہے؟ کہ وہ عاجز و انکساری تو ہے ہی ہے، مصائب اور تکالیف دنیاوی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ دعوی صورت اس مانوی میں موجود ہے۔ یہ بڑی زبردست بات ہوتی ہے کہ دعوی صورت ربط مانوی میں آ جاتا ہے، آگے نا کہ وہ تکالیف میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ تمہارے حاجت روا اور شفاعت کاری کے کیسے مستحق ہیں۔ خلاصہ یہ کہ دعویٰ ربط مانوی میں آ گیا۔ پھر اس دعوے پہ 5 نقلی دلائل، ایک دلیل عقلی، ایک دلیل وحی۔ شروع میں تمہید، ترغیب، آخر میں فرشتوں اور جنات کا اس بیان ہے۔ دلائل نقلیہ 5 ہوں گے، دلیل عقلی ایک بتائیے اور دلیل وحی، بات ختم۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ، یہ سب دلائل نقلی ہے۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ دلیل عقلی ہے۔ کتاب انزلناہ الیک دلیل وحی ہے۔ یہی دور تفسیر میں ہوتا ہے۔ نیلوی شاہ صاحب کے نزدیک وہی خلاصہ ہے جو حضرت کا ربط ہے۔ آسان نہیں ہو گیا؟ وہی ہے کہ تکالیف میں مبتلا ہوئی۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے کہ سابقہ صورت میں ہے سلام علی المرسلین، ادھر آیا ان جاءہم منذر منہم، سلام و رسولوں پہ، ان رسولوں میں سے خاتم النبیین بھی ہیں جو منذرم ہے۔ اور صورت ممتاز ہے کہ قیامت کے دن کافر کا اپنے آپ کو شریر کہنے پہ، قیامت کے دن کافر کا اپنے آپ کو شریر، کُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ، حالانکہ خود شریر تھے وغیرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواد یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معانی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ والقرآن ذی الذکر، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت والا ہے، تمہید مع ترغیب۔ بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تکبر میں ہیں اور مخالفت میں ہیں۔ آگے مولا مجاز ہے، کیونکہ قرن صدی کو کہتے ہیں، یہاں قرن زمانہ پہ بولا گیا ہے۔ کتنی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے جماعتیں، پھر انہوں نے آواز دی اور نہیں تھا وقت خلاصی کا، جان چھڑانے کا، بھاگنے کا، نجات کا۔ شکوہ، تعجب کیا انہوں نے اس بات سے کہ آیا ڈرانے والا ان میں سے یعنی بشر۔ قالو، وضع ظاہر موضع المضمر تو قال الکافرون آیا، ورنہ قالو سے کام
ہو سکتا تھا. یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے، معاذ اللہ. اجعل اللہ الیۃ الہ واحدا، کیا اس نے سب معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے؟ لات عزا منات سب کو چھوڑ کے ہم ایک کی مانے. ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ البتہ عجیب چیز ہے. تاکید ہے، ان ھذا لشیء عجاب. وانطلق الملأ منهم، اور چلے سردار ان میں سے کہتی ہوئی چلو چلو صبر کرو اپنے معبودوں پہ. کیا مطلب؟ چلو ڈٹے رہو معبودوں کی عبادت پہ. ان ھذا لشیء یراد، میرے استاد جی پنڈی کھیب والے، ان ھذا لشیء یراد، بے شک یہ جو محمد ابن عبداللہ کہہ رہا ہے البتہ شیء یراد، انوکھی بات ہے. لفظی میں نے البتہ چیز ہے جس کا ارادہ کر رہا ہے. اب میرے استادی کا معنی بے شک یہ کو مطلب کی بات کرتا ہے. استادی کا معنی کیا ہے؟ لشیء یراد، مطلب کی بات کرتا ہے. میرے عزیزو، دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو، اپنے اساتذہ کی خدمت اور ان سے دعائیں ضرور لیا کرو. میرے استاد جن سے میں نے بخاری شریف، ترمذی، ابو داؤد، نسائی وغیرہ پڑھی، رحمہ اللہ تعالی، اب ان کی شفقتیں، ان کی محنتیں یاد آتی ہیں، رو کے دعائیں نکلتی ہیں. استاد جن سے علمی میراث پڑھی، رو کے دعائیں نکلتی ہیں. کل میں نے وراثت پہ درس دیا نا، پچھلی رات، کل نہیں پچھلی رات پھر استاد ملے بڑی اچھی حالت میں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ثواب استاذوں کو پہنچ رہا ہے. اساتذہ کی عزت کیا کرو، خدمت کیا کرو، کچھ نہیں ہوگے تو بہت کچھ بن جاؤ گے. ان ھذا لشیء یراد، میرے استاد جی فرماتے تھے مانا یہ مطلب کی بات کرتا ہے. ہم نے نہیں سنی یہ توحید پہلی جماعتوں میں، ہم نے تو رلا میرا کام سنا. انہیں بھی پکار لو، اللہ کو بھی پکار لو. ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے یہ مگر کوئی من گھڑت چیز ہے، محمد ابن عبداللہ نے گھڑ لی ہے صلی اللہ تعالی وسلم. پھر اور بات، کیا اس پہ قرآن اتارا گیا ہمارے درمیان سے؟ ہم امیر ہیں، وہ غریب ہیں. بلکہ وہ شک میں ہے میرے قرآن کے بارے میں، بلکہ انہوں نے ابھی تک میرا عذاب نہیں چکھا. چکھتے تو یہ باتیں نہ کرتے. زجر برائے مشرکین، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کی خزانے ہیں؟ نبوت کا خزانہ ان کے پاس ہے؟ تیرا رب جو غالب ہے، بڑا بخشش کرنے والا ہے؟ یا ان کے لیے آسمان و زمینوں کی بادشاہی ہے اور جو ان کے درمیان ہے؟ بس چاہیے کہ وہ چڑھے آسمان کے راستوں پہ، روک لے بھائی محمد الرسول پہ نہ آئے، روک لے، اوپر جاؤ، روکو بھائی تاکہ نہ آئے. کچھ بھی نہیں کر سکتے. جنتم ما ہنالک محذوب من الاحزاب، نفخۃ العرب میں آپ نے پڑھا ہوگا انفل فی الماء وعستن فی السماء. انفن وعستن، باتیں بڑی اور منہ چھوٹا. کیسی باتیں کرتے تھے؟ تو اللہ نے فرمایا چڑھ جاؤ آسمان پہ، روکو بھائی کو. وہ چھوٹا سا لشکر ہے دنیا میں، شکست دیا ہوا جماعتوں میں سے، اس کی کیا وقت ہے؟ پھر احزاب جو شکست دیے گئے، اب تخفیف دنیاوی کے طور پہ مولا ان کو بیان ہونے لگا ہے. وہ بیان کرنے لگے رب کائنات، کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے، عادیوں نے، فرعونیوں نے. ذل اوتاد، جو طاقت والا تھا. دوسرا معنی لشکروں والا تھا. تیسرا معنی جسے سزا دیتا تھا میخیں گاڑ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے دیتا تھا. اور سمودی اور قوم لوط اور وہ درختوں والے، جھنڈی والے، اولئک الاحزاب، یہ جماعتیں شکست دی ہوئی. ان پہ میں نے ماں کے نہیں ہے یہ سارے کے سارے، مگر ان رسولوں کو جھٹلایا، پھر ثابت ہو گیا میرا عذاب. وما ينظر هؤلاء، نہیں انتظار کر رہی ہے اہل مکہ مگر ایک چیخ کی،
ما لہا من فوار، نہیں ہوگا اس کے لیے تھوڑا سا بھی ٹائم۔ اونٹنی کا دو نا جی، تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے پھر تھن بھر آتے ہیں، پستان بھر آتے ہیں، وہ درمیان میں جو وقف ہے اسے فواق کہتے ہیں۔ فرما وہ ایک ہی چیخ ہوگی، اتنی جلدی سارے جو ہے اکٹھے ہو جائیں، کہیں گے اے رب ہمارے جلدی دے دے ہمیں ہمارا حصہ جنت سے یا دوزخ سے، پہلے دن حساب کے۔ مذاق کرتے ہیں، صبر کر میرے لاڈلے پیغمبر جو بکواس کرتے ہیں۔ آؤ ذرا وذکر عبدنا داؤد، ذکر کرو ہمارے بندے داؤد کا، جی ذلعید، طاقت والا، لیکن انہ اواب، بے شک بڑا رجوع کرنے والا تھا۔ میرے عزیزوں میری طرف دیکھو، میں نے سمجھایا ہے نا، پچھلی صورت میں ہے کہ میرے وہ بندے جنہیں تم شفاعت کاری کا مستحق سمجھتے ہو وہ تو عاجز اور انکساری کرنے والے ہیں، اور اس صورت میں ہے کہ ان پہ تکالیف آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، جس پہ تکلیفیں آئیں وہ حاجت روا نہیں۔ ان میں سے ایک دیکھے داؤد علیہ السلام، مصیبت پہنچی، تکلیف پہنچی، پریشان ہوئے، الہ پریشان نہیں ہوتا ہے۔ اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ، بے شک ہم نے تابع کیا پہاڑوں کو، اس کے ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے شام اور صبح۔ جب حضرت تسبیح بیان کرتے تھے پہاڑ بھی تسبیح شروع کر دیتے تھے، اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اور مسخر کیا ہم نے پرندوں کو محشورہ، درال جمع کیے، وہ بھی ساتھ تسبیح بیان کرتے تھے، سبحان اللہ۔ سارے کے سارے اللہ کے لیے رجوع کرنے والے تھے۔ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، اور ہم نے داؤد کے ملک کو مضبوط کیا۔ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، ہم نے اسے نبوت دی، وَفَصْلَ الْخِطَابَ، اور علم القضاء، فیصلہ کرنے والا خطاب دیا۔ آگے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پہ ایک آزمائش آئی، ادھر دیکھو، سبب اس کا یہ بنا کہ ایک دن کہنے لگے اللہ میرے گھر میں سے کوئی نہ کوئی تیرا ذکر کرتا رہتا ہے۔ تو حضرت جو تھے نا وہ ایک دن تھا گھر والوں کے لیے، ایک وقت ایک گھر والوں کے لیے، ایک فیصلے کے لیے اور ایک عبادت کے لیے، یہ انہوں نے اپنے ٹائم مقرر کیے ہوئے تھے۔ تو بیٹھے تھے ذکر و اذکار کر رہے تھے تو کچھ لوگ آ گئے دیوار پھاند کے۔ یہ وہ واقعہ ہے، کیا تیرے پاس آئی ہے جھگڑا کرنے والوں کی خبر؟ خاص واحد جمع بھی بولا جاتا ہے۔ جب وہ پھاند کے آ گئے دیوار، تو داؤد علیہ السلام کہنے لگے یہ ٹائم نہیں آنے کا، بغیر دروازے کے کیسے آ گئے؟ دیوار اتنی اونچی ہے کیسے آ گئے؟ اس کو عطا کا نبع الحس تشویق کہتے ہیں، شوق دلانا، سن سن ہماری بات۔ جب داخل ہوئی داؤد علیہ السلام پہ، پھر حضرت ان سے گھبرا گئے۔ وہ دن تھا عبادت کا، فیصلے کا دن نہیں تھا، تو فرمائی آج کیسے ان کی انٹری ہو گئی ہے؟ قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے ڈر نہ کریں حضرت، ہم دو فریق ہیں، بعض نے بعض پہ زیادتی کی ہے، ہمارے درمیان فیصلہ کریں حق کے ساتھ، زیادتی نہ کریں، ہماری رہنمائی کریں سیدھے راستے کی۔ مدعی کہتا ہے یہ میرا بھائی ہے، اس کی 99 دمیاں ہیں، میری ایک دمبی ہے، بس کہتا ہے مجھے اس کا بھی مالک بنا دے، میری 100 ہو جائیں گی۔ باتوں باتوں میں مجھ پہ غالب آ گیا۔ اب داؤد علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ مدعا علیہ سے پوچھتے، لیکن فرما دیا البتہ تحقیق اس نے ظلم کیا، ساتھ سوال کرنے تیری دمبی کیا اپنی دمیوں کی طرف۔ بے شک بہت سارے شریک پارٹنرشپ کرنے والے، البتہ زیادتی کرتا ہے بعض ان کا بعض پہ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے۔ یہاں بڑی کار اسماعیل صاحب اسرائیلی روایتیں ہیں کہ ایک فوجی تھا، اس کی بیوی بڑی خوبصورت تھی، حضرت نے کہا اسے بھیج دیا اور بعد میں نکاح کر لیا۔ پیغمبر ہی ایسے کام نہیں کرتے، یہ سب اسرائیلی اور من گھڑت روایتیں ہیں۔ بعضوں نے کہا تعین ہی کوئی نہیں، کیسے اللہ نے آزمایا، یہی آزمانا تھا۔
کہ صرف مدعا علیہ سے کیوں نہیں پوچھا، فیصلہ کر دیا؟ کوئی بات سمجھیے؟ تفاسیر میں آپ جائیں گے بڑا کچھ نظر آئے گا، لیکن میں فیصلہ بتا رہا ہوں، فیصلہ یہی آزمائش تھی جو اللہ نے آزمایا۔ باقی یہ جو چکر کہ انہوں نے ایک اپنے سپاہی کی بیوی کو پسند کیا اور نکاح کر لیا، پیغمبر ایسے کام نہیں کرتے ہیں، نہ ان پہ نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے۔ بہت تفاسیر دیکھنے کے بعد نتیجہ یہی نکالنا جو میں نے کہا۔ اب داؤد علیہ السلام نے گمان کیا کہ ہم نے ان کو آزمایا، مدعی کی بات سنی، گواہ نہیں لیے، مدعا علیہ سے قسم نہیں اٹھائی، بس پھر بخشش مانگی اپنے رب سے اور گر پڑے رکوع کرتے ہوئی اور رجوع کر لی، اللہ اللہ مجھ سے فرق لگ گیا، معاف کر دے۔ اللہ اپنے بندوں کو تنبیہ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ ایک آدمی استاد یا پیر کسی پہ ناراض ہو یا والد اسے نہ سمجھائے تو یہ اس کے لیے بہت بری بات ہوگی، اور جسے ڈانٹ کے سمجھاتا رہے ایسے کر ایسے، تو اس پہ وہ استاد پیر اور ماں باپ راضی ہوتے ہیں۔ تو رب کائنات جس کو کھلی چھٹی دیتے ہیں اس پہ ناراض ہوتے ہیں، جسے تنبیہات کرتے رہتے ہیں، تکالیف آتی رہتی ہیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ ہم نے اسے معاف کر دیا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ، بے شک اس کے لیے ہمارے ہاں البتہ درجے ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ یا داؤد، اے داؤد، بے شک ہم نے بنایا تجھے جان نشین زمین میں، پھر فیصلہ کر لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ میرے لاڈلے، صرف مدعی کی بات نہ سنا کر، مدعا علیہ سے گواہ لیا کر، قسم اٹھایا کر، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی سے گواہ لے، مدعا علیہ سے قسم لے لیا کر، اس طرح فیصلے کیا کر، اور نہ تابعداری کر خواہشات کی، ورنہ تجھے بھٹکا دیں گی اللہ کے راستے سے۔ بے شک وہ لوگ جو بھٹکاتے اللہ کے راستے سے، ان کے لیے سخت عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، بسبب اس کی کہ انہوں نے بھلا دیا حساب کے دن سے۔ اس صورت کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ والے تکالیف میں مبتلا ہوئی ہے، امتحانوں میں مبتلا ہوئی، کیسے شفاعت کاری کرے؟ توحید پر عقلی دلیل، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور جو ان کے درمیان ہے بیکار، پیدا نہیں کیا۔ یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا، پس بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے۔ کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے، مثل فساد برپا کرنے والوں کے زمین میں، یا کر دیں گے ہم متقین کو مثل فجار کے؟ نہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، اور عنوان سے سمجھا، ام نجعل المتقین کالفجار، سمجھے؟ بات ایک و دو عنوانوں سے سمجھائی جائے۔ ایک آدمی کہتا ہے توحید شہد ہے، شرک زہر ہے، سمجھائے؟ اور عنوان سے توحید روشنی ہے اور شرک اندھیرا ہے، بات ایک ہے، دو عنوانوں سے سمجھا۔ یہ بھی بات ایک ہے کہ برے اچھوں کی طرح نہیں، اچھے بروں کی طرح نہیں، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون۔ کتاب دلیل وحی جی، یہ کتاب آدھا کتاب، ہم نے اس کو اتارا ہے آپ کی طرف، برکت بھری ہے، تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، تاکہ غور و فکر کرے اس کی آیات میں اور تاکہ نصیحت حاصل کرے عقل والے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، جی دوسری نقلی دلیل، ہم نے بخشا داؤد کو سلیمان بیٹا، نعم العبد، اچھا تھا بندہ سلیمان، انہو اواب، بے شک وہ بڑا رجوع کرنے والا تھا۔ جب پیش کی گئے اس پہ شام کے وقت الصافنات، خوبصورت تیز رو گھوڑے، حضرت سامنے لائے گئے گھوڑے، فرما بے شک میں نے محبت رکھی، مال سے محبت، لیکن اس کی ابتدا میرے رب کے ذکر سے ہے، میں شکر ادا کرتا ہوں، دنیا والوں کی طرح نہیں ہوں۔ یہاں تک کہ وہ گھوڑے پردے میں چھپ گئے، دوڑایا، فرما لوٹاؤ ان کو مجھ پہ، شروع یہ ملنے لگے ان کی پنڈلیاں اور گردنیں خوشی کے لیے۔ ادھر دیکھو،
بعض لوگوں نے عبد الرحمن ادھر دیکھو عرفان، اس سے یہ مراد یہ ہے کہ انہوں نے گھوڑوں کو دوڑایا، عصر کی نماز رہ گئی، پھر ان کی پونچھیں کاٹ دی، ٹانگیں کاٹ دی، مس کر کا معنی، حالانکہ کسی لغت میں مس کا معنی کاٹنا آتا ہی نہیں ہے، نماز رہ گئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، صرف انہیں بھیجا، واپس آئے تو پیار سے ملنے لگے کہ کتنی اچھا میرا جہاد کا سامان ہے، بس اتنی بات، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، ان کی ٹانگیں کاٹ دی گھوڑوں کی۔ اگر ایسے ہو بھی صحیح کہ نماز لیٹ ہو گئی تو گھوڑوں کا کیا قصور ہے؟ پیغمبر کبھی ظلم نہیں کرتا ہے، پھر ہر گل سمجھ آئی جی۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، البتہ تاکہ ہم نے سلیمان کو آزمایا، اتنا بڑا بادشاہ، پیغمبر، حاجت روا، مشکل کشا نہیں، تکالیف میں مبتلا۔ حضرت نے کہا میری اتنی بیویاں ہیں، ہر ایک سے صحبت کروں گا، اللہ ایک مجاہد دے گا، انشاءاللہ نہیں کہا، البتہ تاکہ ہم نے آزمایا سلیمان کو۔ یہ لکھا ہوا پہلے واقعہ، کتنی بیویاں سن؟ بولو کثیر، بس اتنا ہی آیا کہ زیادہ بیویوں نے کہا سب کے پاس جاؤں گا، صحبت کروں گا، اللہ مجاہد دے گا۔ البتہ تاکہ ہم نے آزمایا سلیمان کو اور ڈالا اس کی کرسی پہ ایک جسم، بڑی اس میں تفسیریں آئی ہیں، بس ایک جسم، یعنی وہ پورا بچہ بھی نہیں۔ پھر حضرت نے رجوع کیا، فرمایا رب میرے مجھے بخش دے، اور بخش دے مجھے بادشاہی کے نہ مناسب ہو کسی ایک کے لیے میرے بعد۔ اسی نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا جی چاہتا تھا میں شیطان کو مسجد کے ستون سے باندھوں، صبح مدینہ منورہ کے بچے آ کے کھیلیں، لیکن مجھے اپنے بھائی سلیمان السلام کی دعا یاد آ گئی، لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ ایسی بادشاہی دے دے کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب ہی نہ ہو۔ انک انت الوہاب، بے شک تو بہت بڑا بخشش کرنے والا۔ فسخرنا له الریح تجری بامرہ رخاء، پھر ہم نے مسخر کیا حضرت کے لیے، اس کے لیے ہوا کو چلتی تھی اس کے حکم کے ساتھ، رخاء، رخال، نرمی کے ساتھ، کسی کو جھنجھوڑنی نہیں تھی، نقصان نہیں پہنچاتی تھی، اور جب ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھتے تھے تو پھر تیز بھی ہو جاتی تھی۔ دوسرے مقام میں کیا ہے یہاں رخاء، اور دوسرے مقام میں کیا ہے آصفہ، جب چاہتے تیز کر لیتے، جب چاہتے آہستہ کر لیتے۔ احمد کے والد صاحب ڈرائیور ہیں، ایکسیلیٹر سے بات یاد آ گئی، ڈرائیور ڈرائیوری کر، عشق کرنا چھوڑ دے، بریک بے وفا ہے، ایکسیلیٹر دینا چھوڑ دے۔ یہ بات میں نے لطیفے کے طور پہ ڈرائیوروں کے لیے سنائی ہے، ایکسیلیٹر سے بات کر، عشق کرنا چھوڑ دے، جی بریک بے وفا ہے، ایکسیلیٹر دینا چھوڑ دے۔ یہ آج کل بڑی بار بار دہرائی جاتی دل نے۔ خیس و عصاب، جہاں چاہا پہنچنا چاہتے، یار دیکھو ہیلی کاپٹر اور بڑے بڑے جہاز اور بڑی بڑی گاڑیاں، کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ ہوا کو جدھر چاہتے لے جاتے، لیکن اگر کوئی کہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، آپ کا مقام سب سے زیادہ ہے، سمجھی بات؟ انہوں نے یہ ہوا میں اڑے ہیں، میرے آقا رات کے تھوڑے سے حصے میں 7 آسمان، سدرۃ المنتہا، او عرش تک پہنچ گئے۔ آپ کا مقام ہر چیز میں زیادہ ہے یا کہ نہیں؟ ان کی بادشاہت تھی تو آپ کی قیامت کی صبح تک ختم نبوت کا ڈنکا بج رہا ہے اور بجتا ہے، اور شیاطین سارے کے سارے تعمیر کرنے والے تھے اور غوطے لگانے والے تھے، دریا میں جا کے غوطے لگاتے، کچھ جکڑے ہوئے تھے، مقررین فی الاسفاد، درالے جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں میں۔ اب دیکھنا، ھذا عطاؤنا، ہم نے کہا سلیمان یہ ہماری عطا ہے، بس آپ احسان کریں، دے لوگوں کو یا روک لیں بغیر حساب کے۔ کئی حضرات اس کو دلیل بنا کہتے ہیں اس پیغمبر کو کہا ہم نے آپ کو مختار کل بنا دیا ہے، دے یا نہ دے، تو نبی علیہ السلام مختار کل نہیں۔ دیکھو اس کا مطلب مختار کل بنتا ہے،
یہ تو ما تحت الاسباب ہے، یہ ہماری عطا ہے، دے احسان کر جو ہم نے تجھے دیا، یا روک لے بغیر حساب کے۔ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ وَآبٍ، اور بے شک اس کے لیے ہمارے ہاں البتہ درجہ بھی تھا اور اچھا ٹھکانہ بھی تھا۔ انشاءاللہ ہفتے کے دن وَاذْكُرْ عَبْدَنَا قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ، تو یہ دو رکوع بھی ہوں گے، اور قرآن کا خلاصہ حوامیم سبا، پھر حامیم سجدہ ہے نا جی، پھر سورہ زمر ہے، سورہ فاتح جی، پہلے زمر ہے نہیں، حوامیم سے پیچھے، یعنی حوامیم ہے نا، اس سے پیچھے حامیم سجدہ ہے، پھر سورہ زمر ہے۔ ادھر سے میں ترتیب بتا رہا ہوں نا، ویسے تو سورہ زمر ہے، حامیم سجدہ ہے، لیکن حوامیم سے جب پیچھے آئیں گے تو پھر حامیم سجدہ ہے، پھر آگے سورہ زمر ہے، پھر ان کو سیٹ کریں گے ایاک نعبد و ایاک، پھر اس کو سیٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ۔ تو ہفتے کے دن اس کو چلا کے حوامیم سبا پہ بہت زور دینا ہے، ربط خلاصے وغیرہ بھی سارے تیار ہو جاؤ، وہ قرآن کا مغز اور خلاصہ ہے انشاءاللہ، پھر سارے صرف احوال قیامت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ عبد المتین کی بھتیجی بھائی بڑی سخت بیمار ہے، اور بھی ساتھی بیٹھے ہیں، چھوٹے بچے بڑے لوگ بیمار ہیں، علماء بیمار ہیں، طلباء مجاہدین جتنے بھی نیک گناہگار، اللہ سب کو شفا دے، اللہ سب کو شفا دے، اللہ سب کو بھی شفا دے۔ اللہ ہماری روحانی جسمانی بیماری ہمارے گناہوں کی وجہ سے گناہ معاف فرما دے، رحمت فرما دے۔ اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا، یا ارحم الراحمین ارحم لنا۔ اللہم اغفر لنا بفضلک، اللہم ارحمنا بفضلک، اللہم اہدنا بفضلک، اللہم احینا حیات القلب بالفضل، اللہم لا تحملنا ما لا طاقت لنا به بفضلک 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 بفضلک، اللہم اغننا بفضلک، اللہم اغننا بفضلک، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک 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 بفضلک۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما بفضلک بفضلک۔ اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا بفضلک، اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا بفضلک، اللہم زدنا بفضلک، اللہم لا تنقصنا بفضلک بفضلک بفضلک، اللہم ارحمنا عند الموت بفضلک ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت بفضلک بفضلک بفضلک، یا مغیث اغثنا بفضلک وبرحمتک، یا مغیث اغثنا بفضلک، یا مغیث اغثنا بفضلک، یا مغیث اغثنا بفضلک، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا بفضلک بفضلک بفضلک، آمین یا رب العالمین برحمتک۔